بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ سب خیریت ہیں انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت میں ہوں گے، اور آپ سب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ سب ہمارے چینل، ہم سب کے چینل، ہمارے اور آپ کے چینل دین اسلام حق پسند، جو حق کی پسند کرتا ہو اور پیارا دین اسلام ہے ہمارا، ان کو ضرور آپ سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، احبابوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ان کو شیئر کریں، تاکہ ان تعلیم کو دور دور تک پہنچایا جا سکے، ہر گھر میں پہنچایا جا سکے۔ جس میں 5 اعمال بتلائے جاتے ہیں۔ اس میں بنیادی عمل قرآن کی تصحیح کا حلقہ ہے، ہجرت سے پہلے کا عمل ہے، حضرت عمر کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ ہے، آج بھی امت کے لیے ہدایت و تربیت کے لیے اور گھروں میں رحمت کے نازل ہونے کے لیے یہی بنیادی اعمال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تشکیل خود فرمائی ہے۔ ہم ترغیب دیں اپنی عورتوں کو، جو مشورے مسجد میں ہوئے ہیں اور جو تقاضے تمہاری مسجد کو دیے گئے ہیں، وہ تقاضے گھر والوں کو جا کے بتلاؤ، تاکہ ان کی فکریں بجائے صرف تمہاری خواہش اور حاجت کو پورا کرنے کے، ان کی فکریں تمہارے کام میں شریک ہوں۔ یہ بات یاد رکھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے صحابہ کی بیویاں آپ کی فکروں میں، آپ کے تقاضے میں برابر کے شریک تھی۔ سلمہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کیوں پریشان ہیں کہ آپ کے صحابہ حدیبیہ کے موقع پر سر نہیں مونڈ رہے ہیں، عمرے سے احرام نہیں کھول رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اور میں کیا کروں؟ میں ایک کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا حکم یہ ہے، اور یہ نہیں مان رہے، میں کیا کروں؟ سلمہ نے عرض کیا کہ آپ ان سے کچھ نہ کہیں، اپنا سر مونڈ لیں۔ چنانچہ آپ نے ان کے کہنے پر یوں عمل کیا۔ اللہ کی شان، ایک عورت کے فکر میں شامل ہونے سے اس کی ایک رائے اتنی مؤثر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، کیونکہ حدیبیہ میں حکم پورا ہوا سلمہ کے مشورے سے، اور حدیبیہ میں حکم کا پورا ہونا یہ فتح مکہ کا اصل سبب بنا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم عورتوں کو اپنے کام میں برابر کا ذمہ دار نہیں سمجھتے۔ عام ذہن ہے یہ، عام ذہن، عوام یا پڑھے لکھے ہوں، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ عورتوں کرنے کا کام نہیں ہے، حالانکہ ان عورتوں کی نفع حرکت نے ہر گھر کے اندر یہودیت کو، نصرانیت کو داخل کیا ہے۔ ہمیں چاہیے عورتوں کی جماعتیں بنا کر ہر گھر میں داخل کر دیں، تاکہ اس گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت عبادت پر ذکر تلاوت کراوے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حرام بنت ملحان سے فرمایا کہ ہاں حرام، مجھے جماعت دکھلائی گئی ہے جو سمندری سفر کرے گی اللہ کے راستے میں، سمندری سفر سے فلاں ملک میں جاوے گی، ایسے بیٹھے ہوں گے کشتیوں پر جیسے بادشاہ تخت و جناز سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حرام نے عرض کیا کہ آپ مجھے جماعت میں شامل کر دیا۔ فرمایا تم اسی جماعت میں ہو، یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں کرنے کا کام نہیں ہے، تم اسی جماعت میں شامل ہو۔ دوبارہ سوئے آپ، پھر مسکراتے ہوئے اٹھے، پھر پوچھا حرام نے اب کیوں مسکرائے؟ فرمایا مجھے ایک خواب اور دکھلایا گیا ہے اسی طرح کا۔ حرام نے عرض کیا دوسری جماعت میں میرا نام لکھ دیجئے۔ حرام تم دوسری جماعت میں کیسے ہو سکتی ہو جب تم اللہ کے راستے میں اس جماعت میں نکل کر اس ملک میں دفن کر دی جاؤ گی، وہاں تمہاری وفات ہوگی، تم دوسری جماعت میں کیسے ہو سکتی ہو؟ جس عورت کو معلوم ہے کہ میں اس سفر میں جا کر وفات پا جاؤں گی فلاں ملک میں، اس نے بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق اور تقاضا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اس کا ماحول بناؤ، اپنی عورتوں کو یعنی اس کام کے لیے برابر کا ذمہ دار، کیونکہ امت ہونے سے عورتیں خارج نہیں ہیں، مرد، عورت اور بچہ سب مل کر امت ہیں۔ یہ جو فیصلہ تھا کہ تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ امر معروف اور نہی منکر کی جو ذمہ داری مردوں کی ہے، خدا کی قسم بعینی وہی ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ عورتوں کا امر معروف کریں، عورتوں کو منکر سے روکیں، تمہاری محرم عورتیں اتنا منکر سے روکیں، تو ہمیں محرم عورتوں کو منکر سے روکو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اعمال دعوت گھروں کے اندر، یہ جس طرح مردوں کو مسجد میں ماحول مل جاتا ہے،
اس طرح ہمیں چاہیے اجتماعی طور پر گھروں کے اندر ماحول قائم کریں، اور ہمارے مردوں کو چاہیے اطمینان یعنی اہتمام کے ساتھ یہ گھروں میں ایسے وقت طے کر لیں تعلیم کا جس میں یہ خود شرکت کریں، ورنہ بھائی یہ تو بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اچھے اچھے پرانے حضرات اپنے گھر کی تعلیم میں شرکت نہیں کرتے، یہ تو بات کھل کر سامنے آ گئی، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، گھر کی تعلیم میں شرکت نہیں کرتے، عام طور سے نہیں کرتے، تقاضوں پر کچھ دن نہیں تقاضے، کچھ دن نہیں تقاضے، کہ تم تعلیم کر لیجیے میں تو، اور کہتے ہیں میرے گھر والے تو بہت پرانے ہیں، وہ تو احترام سے کرتے ہیں، حالانکہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دن بھر کے تھکے ہارے حضرت سارے کام خود کریں، پھر حیات الصحابہ پڑھے رات کو عشاء کے بعد، پھر رات کو گھر میں جا کے جو حیات الصحابہ پڑھی ہے مسجد میں وہ گھر میں سناتے تھے، گھر میں سناتے عورتوں کو کہ بھائی آج مسجد میں یہ سنا کے آیا، گھر والے کہتے حضرت ہم نے تو آپ کی آواز سن لی، حجرے میں آپ دروازے کے پاس کتاب پڑھتے تھے، اندر مسرات سنتی تھی، اور سمجھتے تھے کہ نہیں وہ میری مسجد کی تعلیم میری گھر کی تعلیم ہے، وہ میری مسجد کی تعلیم ہے، یہ میری گھر کی تعلیم ہے، لیکن نہیں اہتمام، ہمارے ساتھی اس کا اہتمام نہیں کرتے کہ گھروں میں خود شرکت کریں تعلیم کے حلقوں میں، حالانکہ قرآن کھول کر کہہ دیا ہے کہ مرد عورت مل کر گھروں کے اندر یہ اعمال کریں، پوری قرآن کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہے کہ اگر گھر کے اندر مرد اور عورتیں اجتماعی طور پر اعمال کو کریں گی، جیسے میں نے عرض کیا تھا رات میں، حضرت خطاب رضی اللہ عنہ حکمت کے بہن بہنی کو قرآن سکھلا رہے اور حضرت عمر کو وہاں سے ہدایت ملی ہے، اس طرح گھر کے اندر ان اعمال کو اجتماعی طور پر کرنا، یہ ہماری دھیان سے بھی سن رہے بات، یہ ہماری تربیت کا اور ہماری ہدایت کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا، ان اعمال کو اجتماعی طور پر کریں، قرآن صاف طور پہ کہہ رہا ہے قرآن میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، قرآن صاف طور پہ کہہ رہا ہے نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یا عورتیں اللہ کی اطاعت کریں، اللہ ان اعمال کے ذریعے تمہیں پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں، قرآن میں ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تمہیں پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں گھر کے اندر ان اعمال کے ذریعے، اس طرح گھروں کے پانچوں اعمال ان اہتمام سے کیا جائے، اور دوسروں کو بھی ان اعمال کو صحابہ کا معمول سے بیان کیا جائے، کیونکہ جتنا کام کو سرے سے بیان کریں گے اتنی ہمارے اندر اتنی کام پر بصیرت بڑھے گی، کام یہ تو صحابہ کا کام ہے، اعمال دعوت اعمال صحابہ ہے براہ راست، اس پر ہمیں یقین ہو، اعمال صحابہ اعمال ہدایت ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، یہ اعمال صحابہ ہیں اور اعمال صحابہ اعمال ہدایت ہیں، اس طرح ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے، کہ دوسرے تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے، سو یہ کام تم کرتے رہو، انشاءاللہ تعالی اللہ کی اجازت سے امید ہے کہ ہم سب اس کام کو بخوب انجام دیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔